ناول ٹائٹل ہے انا کے سائے میں گھر۔ یہ کہانی کسی خیالی دنیا کی نہیں بلکہ ایک ایسے گھر کی سچائی بیان کرتی ہے جہاں ہر چیز موجود تھی سوائے سکون کے۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک کشیدہ گھر میں ریٹائرڈ سرکاری آفیسر سعید احمد اپنی بیوی رخسانہ بیگم، بڑے بیٹے فاہد، چھوٹے بیٹے حمزہ اور ان کی بیویوں عائشہ اور مریم کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ ایک مثالی مشترکہ خاندان تھا جہاں ہر فرد اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہر دل میں ایک عجیب اندہی شکایت، ایک چھپی ہوئی تھکن اور ایک خاموش ناراضگی موجود تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ عائشہ ایک تعلیم یافتہ، خود مختار اور ملازمت پیشہ لڑکی تھی جو صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام نپٹاتی، پھر دفتر جاتی اور شام کو واپس آ کر دوبارہ گھر کی ذمہ داریوں میں لگ جاتی۔ اس کی یہ دوسری دوہری زندگی اسے اندر سے تھکا رہی تھی، مگر اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اس کی محنت کو سراہا نہیں جاتا تھا، بلکہ اکثر اسے یہ سننے کو ملتا کہ وہ گھر کو وقت نہیں دیتی۔ دوسری طرف مریم، جو ایک سادہ اور گھریلو مزاج کی لڑکی تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر اس کی زندگی کا دائرہ صرف کچن اور کمروں تک محدود ہو چکا تھا۔ وہ اکثر خود کو کمتر محسوس کرتی کیونکہ اس کا کوئی ذاتی تخصص نہیں تھا، نہ کوئی آمدنی اور نہ ہی کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار۔ رخسانہ بیگم دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ان کے اپنے ذہن میں بھی روایتی سوچ رچی بسی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر مریم کو زیادہ ترجیح دیتی تھی کیونکہ وہ فرمانبردار تھی، جبکہ عائشہ کی خود مختاری انہیں بعض اوقات بغاوت محسوس ہوتی۔ سعید احمد خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ وہ سب کچھ دیکھتے تو تھے مگر کم ہی مداخلت کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ گھر کے چھوٹے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ مسائل نے شدت اختیار کر لی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر ایک معمولی سی بات، یعنی چائے میں چینی کم یا زیادہ ہونے پر بحث شروع ہوئی، مگر بات جلد ہی ذاتی نوعیت اختیار کر گئی۔ عائشہ نے تلخ لہجے میں کہا کہ اگر ہر چیز کا معیار اس پر ہی رکھا جائے گا تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، جبکہ مریم نے جواب دیا کہ وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے مگر اسے کبھی کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اس بحث نے ماحول کو اتنا بوجھل کر دیا کہ کئی دن تک گھر میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اصل مسئلہ اس وقت کھل کر سامنے آیا جب مالی معاملات پر بات ہوئی۔ فاہد اپنی اچھی خاصی تنخواہ کا بڑا حصہ گھر پر خرچ کرتا تھا، جبکہ حمزہ کی کم آمدنی کے باعث وہ اتنا حصہ نہیں ڈال پاتا تھا۔ اس فرق کو کبھی کھل کر زیر بحث نہیں لایا گیا، مگر طنز اور اشاروں میں یہ بات بار بار سامنے آتی رہی۔ ایک رات جب بجلی کے بڑھتے ہوئے بل اور دیگر اخراجات کا ذکر ہوا تو عائشہ سے رہا نہ گیا اور اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر سب برابر نہیں ڈال سکتے تو کم از کم عزت اور اختیار تو برابر ہونا چاہیے۔ اس ایک جملے نے سب کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو زبان دے دی۔ حمزہ کو یہ بات اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے پہلی بار کھل کر کہا کہ وہ اپنی استطاعت سے زیادہ کوشش کر رہا ہے، مگر اس کا موازنہ ہمیشہ فاہد سے کیا جاتا ہے۔ مریم، جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، اور اس دن رو پڑی اور اس نے کہا کہ اسے ہمیشہ دوسروں سے کم سمجھا جاتا ہے۔ فاہد کو بھی یہ احساس ہوا کہ شاید اس کی خاموشی نے معاملات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ سعید احمد، جو اب تک خاموش تھے، انہوں نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا کہ گھر میں سب سے بڑی کمی پیسے کی نہیں بلکہ انصاف اور احترام کی ہے۔ یہ صورتحال، یہ سب کچھ رخسانہ بیگم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ہمیشہ اس گھر کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اب انہیں لگتا تھا کہ کہیں سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ انہی پریشانیوں کے دوران وہ اچانک بیمار پڑ گئی۔ ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس گھر کے ہر فرد کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنا پڑا۔ ہسپتال کے دنوں نے سب کچھ بدل دیا۔ عائشہ نے بغیر کسی شکایت کے اپنی چھٹی لے کر ساس کی دیکھ بھال کی۔ مریم نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی
اور فہد اور حمزہ نے مل کر مالی معاملات کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بار سب نے ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ کہ صرف اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی۔ رخسانہ بیگم جب صحت یاب ہو کر گھر واپس آئی تو گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب وہاں ایک خاموشی ضرور تھی، مگر وہ ناراضگی کی نہیں بلکہ سمجھداری کی خاموشی تھی۔ عائشہ کو اس کی محنت کا اعتراف ملنے لگا، مریم کو اپنی رائے دینے کا موقع دیا جانے لگا اور حمزہ کو احساس ہوا کہ کم آمدنی کا مطلب کم اہمیت نہیں ہوتا۔ اسی طرح چند مہینوں بعد اس گھر میں ایک نیا نظام قائم ہو چکا تھا۔ گھر کے اخراجات اور ذمہ داریاں سب کے درمیان واضح طور پر تقسیم کر دی گئی، فیصلے مل کر کیے جانے لگے اور سب سے اہم بات یہ کہ اب کوئی بھی اپنی بات دل میں نہیں رکھتا تھا۔ اگر اختلاف ہوتا بھی تو اسے احترام کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گھریلو مسائل کا تعلق صرف حالات سے نہیں بلکہ رویوں سے بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کو سمجھنے، سننے اور عزت دینے کی عادت اپنا لے تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ گھر کو جنت بنانا آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہر فرد اپنی انا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے اور رشتوں کی اہمیت دے۔ شکریہ۔